بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنس دانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنس دانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑ دیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو نماز کبھی نہ چھوڑتے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی ہے، عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جین ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ عرف عام میں اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو اضطراب ہوتی ہے اور خواب و خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نسل شیطانی سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہیے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے، جس سے وقت فجر اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن، اس سے وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے دولت اور ثروت اور حکومت اور سلطنت مراد ہے۔
सोचिए, जब फजर की 2 रकात सुन्नतों की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की नियामतें और ख़जाने उसके सामने मांद और फीके पड़ जाते हैं, तो फिर फजर की नमाज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है, यानी जो शख्स नमाज फ़जर का फ़रीज़ा अता कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज फ़जर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर और असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात की क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। नमाज फ़जर की अदायगी में हमारी सुस्ती व गफलत और काहली व कोताही इंतहा को पहुँची हुई है। कोई भी मौसम हो, बकिया 4 नमाजों के मुकाबले में फ़जर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में ख़वातीन की नमाज फ़जर का है। फ़जर में वो एहतमाम नहीं होता जो बकिया 4 नमाजों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का उज़्र नमाज में कोताही और गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितने ही कमाले, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगदस्ती। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोज़गारी और परेशानियों को नमाज फ़जर की अदम अदायगी के पस मंज़र में देखें तो मालूम होगा कि ये सब बेबरकती उसी सबब से है कि हम नमाज फ़जर की अदायगी में हर दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद अहादीस में मौजूद है जिनमें रिज़्क़ की तक़सीम व फ़रवानी और बरकत को नमाज फ़जर की अदायगी से मशरूत किया गया है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि रिज़्क़ तक़सीम करने वाला फ़रिश्ता हर सुबह फ़जर के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त खुला होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क़ दरवाज़े पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त बंद होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। इस फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़जर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फ़जर के वक्त बेदार होकर नमाज फ़जर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज़्क़ अता कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद हो जाने से मुराद ये है कि जिसके घर रहने वाले सुबह फ़जर के वक्त सोते रहते हैं और नमाज फ़जर की अदायगी में गफलत, कोताही के मुर्तकिब होते हैं उन्हें उनके रिज़्क़ से महरूम रखा जाता है। हम में से अक्सर नमाज फ़जर खुसूसन और दीगर नमाज़ों को उमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर व बरकत के लिए कुरान खानी, लोहे कुरानी की तावीज़ आवेज़ा करने जैसे नेक कामों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। उससे तो इनकार नहीं है कि बिलाशुबा उन तमाम कामों में बरकत का अंसर मौजूद है, लेकिन कुरान खानी, लोहे कुरानी की नक्श घर में आवेज़ा करने से खैर व बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूत है। हर खैर व बरकत के सूते नमाज से फूटते हैं। अल्लाह ताला की नियामतों और बरकतों और रिज़्क़ के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। उसके साथ ये अमल भी अहम है कि फ़जर के अलावा बकिया 4 नमाज़ों में भी खैर व बरकत नमाज फ़जर की अदायगी से ही मशरूत है, इसलिए कि खैर व बरकत का आगाज़ नमाज फ़जर की अदायगी से ही होता है। याद रखिए, नमाज फ़जर की कोताही और गफलत और नमाज ना पढ़ना घर की नहुसत की अलामत का आगाज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमान को खबीस, मुनाफिक करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है कि आग लगाकर जला दो,
ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے وہ پوشیدہ راز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے۔ لیکن دین کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہیں آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی مقدار کم ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ ضرور بضرور ان نمازوں میں حاضر ہونا چاہیں گے، ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ
یعنی مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نوم الصبحۃ یمنع الرزق، مطلب ہے کہ صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو 5 گانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔